میں کربلا کے مٹی سے تجھے تیمم کراتا ہوں. اے میری بیٹی ادھر آؤ. ارے میرے امام میدان کربلا میں چاہتے تو جہاں سے حکم کرتے وہیں سے پانی کا فوارہ نکلتا, لیکن میرے امام نے کربلا میں صابر بن کے دکھا دیا. اے میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں, اگر کوئی ظالم تجھ پر یعنی ظلم و جفا کا پہاڑ توڑنا چاہے تو تم سہ لینا, لیکن میرے نانا کے دل پہ کچھ آنچ نہیں آنے دینا. عظمت قرآن کو بچا لینا, عظمت دین کو بچانے کے لیے صابر بن کے رہنا. جس طریقے سے کربلا میں حسین صابر بن کے رہ رہے ہیں. حسین مجتبی چاہتے تو کربلا کے مٹی سے ایک جگہ سے پانی کی 10 چشمے کو نکلوا سکتے تھے, لیکن میرے امام فرماتے ہیں بیٹی سیدہ سکینہ آؤ میں تجھے کربلا کی مٹی سے تیمم کراتا ہوں. حضرت سیدہ سکینہ بابا جان کے پاس بیٹھ جاتی ہے, تیمم کرتی. میرے امام فرماتے پڑھو میری بچی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بڑی ادب سے پڑھتی ہے. میرے امام فرماتے ہیں اے میری بیٹی سیدہ سکینہ آگے بڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بسم اللہ پڑھی تھی کہ میرے امام کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب بھر جاتا ہے اور بلک بلک کر رونے لگتی ہے. سیدہ سکینہ بابا جان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے فرماتی میرے بابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اے میرے بابا جان آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ اے میرے بابا جان آپ کے چہرے میں علم کیسا؟ اے میرے بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اے میرے بابا جان آپ آخر رو کیوں رہے ہیں؟ تو میرے امام فرماتے ہیں اے میری بیٹی سیدہ سکینہ اس لیے رو رہا ہوں میں نے تجھے قرآن شروع کرا دیا, پتا نہیں میں ختم کرا پاؤں گا یا نہیں, میں ختم کرا پاؤں گا یا نہیں. اتنا سننا تھا کہ سیدہ سکینہ اپنے بابا جان کے گلے لگ کر رونے لگتی ہے ہچکیاں لے لے کر. اے میرے بابا جان آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے بابا جان جب میں مدینہ طیبہ سے چلی تھی نا تو مجھ سے میری بہن صغرا کہی تھی اے میری بہن جب میرے بابا جان کے لیے نماز کا وقت ہو تو تم فوراً دوڑ کر مصلی دے دینا. اے میری بہن جب میرے بابا جان کے لیے وضو کی ضرورت ہو اس وقت پانی لے کر چلی جانا. اے میرے بابا جان جب ہم یہاں سے جائیں گے میری بہن سے جدا صغرا مجھ سے سوال کرے گی اے میری بہن میرے بابا جان کیسے ہے؟ اے میری بہن میرے بابا جان کیسے ہے؟ اے میرے بابا اس وقت تیری بیٹی سکینہ کیا جواب دے گی؟ اتنا سننا ہے. اور میرے امام پاک رونے لگتے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں اے میری بیٹی سیدہ سکینہ جب تم میری بیٹی صغرا سے ملو گی نا تو محبت سے کہہ دینا اے میری بہن میرا بابا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو گیا ہے, میرے نبی کے دین کو بچانے کے لیے اپنے کنبے کو کٹوا دیا ہے, اللہ کے رضا کے لیے تمہارا باپ جامع شہادت نوش فرما لیا. محرم کی نوی تاریخ ہے, محرم کی نوی تاریخ ہے. حضرت سیدہ زینب اپنے خیمے سے نکل کر امام حسین کے خیمے میں پہنچ گئی. کہ سبحان اللہ. اب جو دنیا کہتی ہے کہ حسین مجتبی کو علم نہیں ہے اور میرے نبی کے علم غیب پہ اعتراض کرنے والے قربان جاؤ, میرے امام پاک ہیں اپنے سیدہ زینب اپنے خیمے سے نکل کر سیدنا امام حسین کے پاس میں جا کر بیٹھ گئی. بغل میں بیانی ادھر بیٹھ جاتی ہے اور گھور گھور کر دیکھنے لگتی ہے, گھور گھور کر دیکھ رہی ہے. میرے امام فرماتے ہیں اے میری بہن سیدہ زینب آج تک کہ تم اس طریقے سے گھور گھور کر نہیں دیکھی تھی, آج کیوں دیکھ رہی ہو؟ اے میری بہن سیدہ زینب مدینے سے مکے کو چلا اس وقت تم اس طریقے سے گھور کے نہیں دیکھی تھی. اے میری بہن سیدہ زینب مدینے سے مکے کو پہنچا وہاں ہم نے خیمے کو گاڑ دیا وہاں تم اس طریقے سے گھور کر نہیں دیکھی ہے. اے میری بہن سیدہ زینب ہم نے راستے میں کتنے جگہ پہ خیمے لگائے وہاں آپ نے اس طریقے سے گھور گھور کر نہیں دیکھی, آج کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہ امام پاک کی بہن سیدہ زینب بلک کر فرماتی ہے
اے میرے بابا جان، اے میرے بھائی حسین مجتبی، مجھے دل کھول کر دیکھ لینے دیا جائے، پتا نہیں کل اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ پاؤں گی یا نہیں، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ پاؤں گی یا نہیں۔ دونوں آپس میں رونے لگتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب اٹھتی ہیں اور امام حسین کے حلقوم کو، امام حسین کے حلقوم کو یعنی چوم لیتی ہیں۔ میرے امام پاک حضرت سیدہ زینب کے دست کو چوم لیتے ہیں اور چومنے کے بعد بیٹھ گئے۔ امام پاک فرماتے ہیں اے میری بہن سیدہ زینب، تم میری گردن کو آخر کیوں چومے؟ آج تک کے چومی نہیں تھی، آج کیوں چوم رہی ہو؟ تو حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے اے میرے بھائی حسین مجتبی، پہلے یہ بتاؤ آپ نے میرے دست کو کیوں چوما ہے؟ آپ نے میرے ہاتھ کو کیوں چوما ہے؟ آج تک کے چوما نہیں تھا، آج کیوں چومے ہو؟ میرے امام فرماتے پہلے تم بتاؤ تو بتاتا ہوں۔ سیدہ زینب فرماتی پہلے آپ بتاؤ تو ہم بتائیں گے۔ باتوں بات میں بات ہوتی گئی۔ میرے امام فرماتے ہیں اے میری بہن سیدہ زینب، معلوم ہے ہم نے تمہارے ہاتھ کو اس لیے چوما کہ ہم نے تمہارے آنے والے وقتوں کو دیکھ لیا۔ جب میں عالم میں بچپن میں تھا، ماں سیدہ فاطمہ کے گود میں مچل رہا تھا، اس وقت میری ماں سیدہ فاطمہ کہی تھی اے میرے لال، ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے بہن کے ہاتھوں میں یعنی بیڑیاں لگا دی جائے گی، تمہارے بہن کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہوگی، پاؤں میں بیڑیاں پہنا دیا جائے گا۔ اے میری بہن، وہ تاریخ میں دیکھ رہا ہوں، وہ دین میرے سامنے ہے، وہ دین میرے نظروں کے سامنے میں گھور رہا ہے۔ سیدہ زینب بلک کر فرماتی بابا جان، میں بھی عالم بچپن میں ماں سیدہ فاطمہ کے دودھ پی رہی تھی۔ میری ماں سیدہ فاطمہ فرماتی ہے اے میری بیٹی سیدہ زینب، جانتی ہو تمہارے سامنے میں تمہارے بھائی حسین مجتبی کو جس سے تم بے پناہ محبت کرتی ہو نا، تمہارے سامنے میں یزیدی ان کے گردن کو کاٹ ڈالے گی، یعنی یزیدی ان کے گردنوں کو اڑا دیں گے، اور تمہارے سامنے میں میرا اکلوتا بیٹا میرا حسین مجتبی، میرے نور نظر، میرا لختے جگر جام شہادت نوش فرما لیں گے۔ اے میرے بھائی حسین، وہ منظر میں دیکھ رہا ہوں، وہ تاریخ دیکھ رہا ہوں، تو سیدہ زینب کو، سیدہ زینب کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ کو یہ خبر ہے اور دیکھ بھی رہی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ حسین مجتبی کے اوپر یعنی ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے جائیں گے اور وہ صبر کریں گے۔ اے میری بہن سیدہ زینب، میں اسی لیے ہم آپ کے ہاتھ مبارک کو چوم لیا۔ اب بات ہو جاتی ہے پیارے، رات بھر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، دونوں مل کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صبح صادق کا وقت آ گیا جو محرم کے 10ویں تاریخ جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اب محرم کی 9ویں تاریخ میں 2 رکعت نماز پڑھ لو، یعنی غنیۃ الطالبین میں غوث اعظم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 2 رکعت نماز کے بارے میں یاد رکھو۔ آنے والے 9ویں تاریخ میں جسے یوم عاشورہ کے رات کہا جاتا ہے، اس رات میں یعنی لکھنے والوں نے لکھا ہے 2 رکعت کی نماز ہے قبر میں روشنی کے لیے۔ آج آپ بھی مرتے ہو، ہم بھی مرتے ہیں، رشتے دار بھی مرتے ہیں، اپنے اپنے کندھے میں اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں۔ میں اپنے باپ کو گھر میں اچھے سے کھانا دے لیتا ہوں، اچھے بسترے پہ سلاتا ہوں، اچھے کھانا دیتا ہوں، اچھے لائٹ میں رکھتا ہوں، لیکن وہی باپ کو اٹھا کر جب قبرستان میں رکھ دیتا ہوں تو کوئی کسی کا بیٹا اپنے باپ کے لیے نہ چراغ کا انتظام کرتا ہے، نہ اس جگہ پہ روشنی کا کوئی انتظام ہوتا ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی مہیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو آپ کا سوال ہوگا اہل اسٹیج کے علماء سے، اے حضرت یعنی علماء کرام، آپ مجھے بتاؤ ہے کوئی ایسی نماز جس نماز کے برکت سے ہمارے قبر میں روشنی کا انتظام ہو؟ تو علماء کرام کہیں گے محرم کی 9ویں تاریخ یوم عاشورہ کے دن 2 رکعت کی نمازیں پڑھ لینا۔ ایک پہلی رکعت میں الحمدللہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا، 1 رکعت پوری کرنا۔ پھر دوسری ترتیب یہی ہے، اگر آپ نے 2 رکعت کی نماز پڑھ لیا تو لکھنے والوں نے لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں غوث اعظم لکھتے ہیں اس نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی قبر میں روشنی کا انتظام کر دیتا ہے، اور جب تک کہ قیامت برپا نہ ہو جائے اس وقت تک کہ قبر میں روشنی کا انتظام رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حضرات اب محرم کی 10ویں تاریخ یاد رکھو۔ محرم کی 9ویں تاریخ گزرنے کے بعد محرم کی 10ویں تاریخ جیسے ہی شروع ہوا ہے، یزیدیوں کی جانب سے دہاڑے آ رہی، ادھر سے آواز آ رہی حسین
حسین ہے کوئی مد مقابلہ میں بھیجنے والا تو بھیج دے. یکے بعد دیگرے بھیجتا چلا گیا. یزید کی کمانڈر جو بن کے آیا تھا جسے حور کہتے ہیں, حور نے اب دیکھ لیا جائے کربلا میں ایک نقطے کی بات کر رہا ہوں. کربلا میں دونوں جانب ہیں, وہی مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والا یزید بھی نماز پڑھ رہا تھا. یزیدی جماعتوں میں وہاں بھی مفتیوں کے ہجوم ہے. یزیدی جماعت میں پڑھے لکھوں کی جماعت وہاں بھی ہے. آج بھی ہندوستان کی دھرتی پر لمبی لمبی داڑھی رکھے ہوئے, گول ٹوپی پہنے ہوئے لوگ گھومتے ہیں اور امام حسین کی تعریف نہیں ان کی برائی کرتے ہیں. نوجوانوں یزیدی وہاں بھی تھے کربلا کی میدان میں, وہ بھی داڑھی پاجامہ کرتے والے ہیں, وہ بھی نبی کا نام لینے والا تھا, وہ بھی نماز پڑھنے والا ہے, وہ بھی وہی تسبیح پڑھتے ہیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں, جو حسین مجتبی کرت کرتے ہیں یزیدی امام وہی کرت کرتے ہیں. دونوں جانب سے لیکن نوجوانوں نقطے کی بات یہ ہے کہ یعنی دونوں ایک ہیں, دونوں نماز پڑھ رہے ہیں, ایک ہے, دونوں کی تسبیح ایک ہے, لیکن جماعت الگ الگ ہے. پیارے وہاں بھی جماعت الگ ہوئی تھی. آخر جماعت الگ کیوں ہوئی کہ یزیدی حقیقت میں دیکھنے میں مسلمان ضرور تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے. اس لیے اس کے دل میں حسین کی بغاوت تھی, اس کے دل میں نبی کی محبت تھی, محبت نہیں تھی. تو نوجوانوں یاد رکھو, جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہے اس کے پیچھے میں نماز ہی نہیں ہے. اس لیے حسین مجتبی نے کربلا میں الگ جماعت کر کے دنیا والوں کو بتا دیا, ارے نماز پڑھنا ہے تو رسول اللہ کے وفادار کے پیچھے, نماز چھوڑنا ہے تو رسول اللہ کے غدار کے پیچھے, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے. پیارے اب میں بتانا یہ چاہ رہا تھا, یزیدی جماعت میں یزیدیوں کا کمانڈر بن کے آنے والا حور ہے, یعنی بھرے مجمع میں ایک ہی سمجھنے والا تھا, یہ حسین ہے. انہی کا نانا کا خطبہ ہر مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے, انہی کے نانے کے ہم کلمہ پڑھتے ہیں. حور نے سمجھ گیا, جب یزیدیوں نے للکارا تو اپنے گھوڑے پہ جین کو کستے ہیں اور امام حسین کے پاس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں حسین مجھے اجازت دے دو ان بد لعینوں کے سر کو اڑانے کے لیے. میرے امام حسین فرماتے ہیں او حور چلے جاؤ. اجازت لینے کے بعد جاتے ہیں, تلوار چلتی ہے, گاجر مولی کے جیسے کٹ کٹ کے گرتے جا رہا ہے. بے پناہ یعنی ناریوں کو رسل جہنم کر دیا ہے. اب حور یعنی پلٹ کر آتے ہیں, بار بار کہتے ہیں اے امام عالی مقام, ہم نے آپ کے یعنی آپ کے قافلہ کو ہم ہی نے روکا تھا نا, مجھے معاف کر دینا. میرے امام بار بار فرماتے ہیں ارے میں تجھے معاف کر دیا اور تو اپنا حق بھی ادا کر دیا ہے. امام عالی مقام معاف فرماتے ہیں یعنی 22,000 لشکر جرار میں سمجھنے والا ایک ہی حور تھا. تو آج دنیا میں جتنے لوگ ہیں سمجھدار, جن کے اندر میں سمجھ ہوگی اسی کے دل میں حسین مجتبی کی محبت ہوگی, وہی حسین سے محبت کرے گا. اور جس کے دل میں نہ سمجھ کا مہر لگ گیا ہو کبھی سمجھنے والا نہیں ہے. حسین کربلا کی میدان میں سب سے پہلے شہادت کا جام پینے والے کا نام اگر ہے تو یعنی وہی حور ہے. سبحان اللہ. محرم کی 10ویں تاریخ ہے, محرم کی 10ویں تاریخ یعنی یکے بعد دیگرے چلے گئے, سب چلے جاتے ہیں. باری آتی ہے امام عالی مقام کا, لیکن ان سے قبل میں بتا دینا چاہتا ہوں نوجوان حسینیوں یاد رکھو, میرے امام حسین کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے. آج کہتے ہیں جو بھی اللہ کا نیک ولی ہو کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں. تاریخ کی جھروکوں کو جھانک کر دیکھو, حضرت سیدہ زینب آتی ہے, اے میرے بھائی جان یہ چھوٹا سا بچہ علی اصغر ہے, آنکھیں اندر چلی گئی, چہرہ زرد ہو گیا ہے. اے میرے بھائی حسین مجتبی یزید کے پاس میں جاؤ اور ان سے کہنا اگر لڑائی ہے تو ہم سے ہے, یہ بچہ سے تو نہیں ہے. اے میرے بھائی جان جاؤ ان یزیدیوں سے کہنا اگر اس کے حلق میں 2-4 قطرے ڈال دو گے تو قیامت کے دن اپنے نانا سے بخشش کرواؤں گا. لیکن نوجوانوں حضرت علی اصغر کو میرے امام لے کر گئے ہیں. میرے امام لے کر جب یزیدی خیمے کے یزیدی گروہ کے پاس میں گئے اور کہا او یزیدی دیکھو میرے گود میں چھوٹا سا بچہ ہے, 3 دن سے پانی اور دودھ بھی نہیں پیا ہے, ان کی زبان خشک ہو گیا ہے, آنکھیں اندر چلی گئی, چہرہ زرد ہو گیا ہے. اے یزیدیو اگر تم اس کے حلق میں 2-4 قطرے ڈال دو گے تو قیامت کے دن میں تمہیں حوض
کوثر کا جام پلاؤں گا، میں حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ لیکن وہ ظالم جو ظلم پر چھا رہا تھا، جو انسانیت کی حدوں سے نکل کر ظلمت کی بادلوں میں گھسا ہوا تھا، خدا نے حرملا کو اشارہ کیا، تیر کمان سے باہر نکالا، فضاؤں میں اڑتا ہوا، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا آیا، حضرت علی اصغر کے حلقوم سے لگا۔ 6 ماہ کا بچہ ہاتھوں میں تڑپا، خون علی اصغر کربلا کی ریت کے ذرے میں پہنچا، عرش کانپ گئے، حوران جنت تڑپ اٹھے۔ بلا مانے بحث کہتا ہے یا پاک پروردگار عالم یہ کیا ہو رہا ہے؟ رب فرماتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، دنیا کو دکھا رہا ہوں، جو حسین سے مانگتا چلا رہا ہوں، دیتا چلا جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، زندہ باد، زندہ باد، نہیں چھوڑیں گے۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محرم کی 10ویں تاریخ یعنی حضرت علی اصغر کو لے کر امام علی مقام چلے ہیں۔ تاریخ یاد رکھو نوجوانوں، امام حسین اپنے بچے کی لاش کو ہاتھوں میں لے کر چلے ہیں۔ جیسے ہی کچھ دور نکلے ہی تھے، 2-4 قدم آگے بڑھائے تھے کہ میرے امام حسین کا ایک مرید دریا میں پھنس گیا تھا، دریائے دجلہ میں پھنسا ہوا تھا، اور وہیں سے یعنی پکارتا ہے یا حسین ادرکنی، یا حسین ادرکنی، یا حسین ادرکنی۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے امام حسین اس جگہ پہ گئے، نقاب پوش ایک نوجوان کا جانا ہوتا ہے، اسے دبوچ کر نکالا، کشتی پہ سوار کر دیا، پھر وہاں سے لوٹنے لگتے ہیں تو ڈوبنے والا انسان کہتا ہے بتاؤ آپ کون ہو جو میری مصیبت کے وقت میں آپ نے کام آ گیا؟ آپ کم سے کم اپنا چہرہ تو دکھا دیجئے۔ لاکھ اصرار کرنے پر، لاکھ ضد کرنے پر میرے امام اپنے یعنی نقاب کو پلٹ دیتے ہیں۔ تو ان کی مریدوں نے دیکھا میرے امام حسین اس جگہ پہ ہے، میرے امام حسین کربلا میں ہے، مرید دریائے دجلہ میں پھنس گیا ہے، لیکن وہاں ان کی مدد کے لیے امام حسین پہنچ گئے ہیں۔ اور پہنچنے کے بعد جب نقاب کو پلٹا ہے تو دیکھ کر دنگ رہ گیا ہے کہ میرے مرید میرے پیر یہاں آ گئے ہیں مرید کی مدد کے لیے۔ تو نوجوانوں آج بھی آپ نے دامن تھاما ہے، اپنے پیر کا نام لوگے مصیبت کے وقت میں تو آپ کی روحانیت مدد ملتی ہے اور آپ کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اے میرے مریدوں مجھے زیادہ ٹائم مت لو، مجھے جانا ہے۔ کہا حضور ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ لاشیں مبارک ہے، اور خیمے میں انتظار کر رہی ہوگی، میری بہن انتظار کر رہی ہوگی۔ میرے امام اپنے بچے کو ہاتھ میں لے لیا، اور لینے کے بعد بڑی ادب سے جا رہے ہیں خیمے کے جانب۔ حضرت سیدہ سکینہ اور سیدہ زینب شہر بانو جیسے ہی آتے دیکھتے ہیں، یعنی خوشی کی ایک یعنی اثر ان چہرے پہ دوڑنے لگتی ہے، خوشیوں کی لمحات چہرے میں بکھرنے لگتی ہے، سمجھتی ہے کہ میرا بچہ پانی پی کر آ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی قریب آتا ہے، جیسے ہی قریب امام علی مقام آتے ہیں، سیدہ زینب دوڑ کر جاتی ہے، میرے بھائی جان میرا بچہ پی آیا نا؟ میرے امام فرماتے ہیں اے میری بہن سیدہ زینب میرا بچہ پانی پی نہیں آیا، البتہ حوض کوثر کا مالک بنایا ہے، حوض کوثر کا مالک بنایا ہے۔ اتنا سننا تھا، سیدہ زینب رونے لگتی ہے، ہچکیاں لینے لگتی ہیں، اور پالے بکھرنے لگتی ہیں۔ میرے امام اپنے ہاتھ کو اپنی بہن سیدہ زینب کے منہ پہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں میری بہن سیدہ زینب آواز بلند نہ کرنا، اپنے بالوں کو بکھیرنا نہیں، میں اسی سیدہ فاطمہ کا اولاد ہوں جس کے جنازے میں بھی کوئی نہیں، کسی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں آیا ہے۔ اے میری بہن سیدہ زینب آواز کو بلند نہیں کرنا۔ اور میں کہتا ہوں ہم سارے سنی علماء کہیں گے کہ یعنی اگر امام حسین کی بہن سیدہ زینب کربلا کی دھرتی پر اپنے بال کو بکھیر دیتی، آواز کو بلند کر دیتی، تو نہ آج ہم ہوتے، نہ آج تم ہوتے، نہ مسجدیں ہوتی،
ہوتی، نہ مدرسے ہوتے، نہ مسجد کی مینارہ ہوتی، کچھ بھی نہیں. یہ تو صدقہ ہے امام حسین کا، یہ تو صدقہ ہے علی اصغر کا، یہ تو صدقہ ہے حضرت علی اکبر کا کہ آج ہمارے سامنے میں مدرسے بھی ہے، ہمارے سامنے میں خطبہ بھی ہے، ہمارے سامنے میں شورا بھی ہے. آج ہم لوگ ذکر شہادت کو مناتے ہیں. یہ بڑک پنا نہیں بلکہ یہ صدقہ ہے ہمارے امام علی مقام کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کے ساتھ میں نوجوانوں عقیدت کے ساتھ میں 1 گھنٹے کی تقریر ہو گئی ہے. اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو اور میں 10-15 منٹ بولوں گا، ورنہ یعنی وما علینا بول کر بیٹھ جاؤں گا. سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بتا دیجیے تو سننا چاہتے ہیں تو زیادہ نہیں، 15 منٹ کی بات ہے اور 15 منٹ میں کچھ اچھی بات سماعت فرما لیں جو آج دنیا کہتی ہے یہ حسین حسین کیا ہے. میں دکھانا چاہتا ہوں پیارے، اس لیے ہمارے سارے بھائی لوگ ہیں. آپ ذہن کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش نہیں، کسی مولوی اور کسی پنڈت کے چکر میں آنا نہیں ہے، بلکہ کتاب پڑھو اور سب سے بہترین کتاب کنز ایمان اپنے گھر میں لے آؤ اور شرح بخاری لے آؤ جو اردو سے ترجمہ کیا گیا ہے، اسی کا گردانی کرتے رہو گھر میں بیٹھ کر. میں دعوے کے ساتھ میں کہوں گا اگر نزہۃ القاری شرح بخاری کو آپ نے پڑھ لیا تو کبھی آپ بدعقیدہ نہیں بنو گے، کبھی ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا نہیں کرو گے. اس لیے تمہارے سینوں میں نبی کی محبت جاگ جائے گا، تمہارے سینوں میں امام حسین کی محبتوں کو چنگاری یعنی بکھیرنے لگے گی. اس کتاب کا آپ مطالعہ کرو. بڑی عقیدت مندی کے ساتھ میں سماعت فرما لیا جائے. محرم کی 10ویں تاریخ ہے، یکے بعد دیگر سب کے سب جا چکے. اب یزید کی جانب سے ایک ہی صدا حسین آؤ. ہے کوئی لڑنے والا تو حسین تم آؤ، حسین تم آؤ. نوجوانوں محرم کی 10ویں تاریخ ہے، امام عالی مقام ہے. سیدہ زینب چلی گئی دوڑ کر، سبحان اللہ. سیدہ زینب اپنے بھائی حسین مجتبیٰ کی بارگاہ میں کھڑی ہے، آنچل کو پھیلا دی. اے میرے بھائی حسین، آج اگر تمہاری بہن تجھ سے کچھ مانگ لے گی تو کیا آپ دے دو گے؟ حسین فرماتے ہیں اے میری بہن سیدہ زینب جو مانگو گی دے دوں گا. دے دو گے نا؟ ہاں دے دوں گا. تم لوگ سوچ لو انکار تو نہیں کرو گے نا؟ نہیں کروں گا. دے دو گے؟ ہاں دے دوں گا. بھائی ایک بہن سیدہ زینب آنچل پھیلا کر امام پاک سے بھیک مانگتی ہے. میرے امام فرماتے ہیں اے میری بہن سیدہ زینب مانگ بھی رہی ہو اس وقت میں جس وقت تیرے بھائی حسین کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، لاشوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، لیکن اے میری بہن سیدہ زینب مانگ کیا مانگتی ہو؟ دوں گا. دو گے؟ ہاں دوں گا. اتنے میں آواز لگاتی ہے اولو محمد. سننے کے بعد دونوں چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کر چلے گئے. ارے اسلام کے خاطر مر مٹنا چاہیے ہم لوگوں کو. کربلا میں دین کو بچانے کے لیے آسانی سے نہیں بلکہ گردنیں کٹوا کر آج اسلام مجتب پہ پہنچا ہے. جس اسلام کے کوئی اہمیت نہیں، جس اسلام کے کچھ اہمیت آج ہم لوگ نہیں دیتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں. اسلام کی ارکان جو ہے اس کان سے سنتا ہوں اس کان سے اڑا دیتے ہیں. لیکن دیکھو اسلام کو بچا کر مجھ تک کے پیش کرنے والے کیسے ہیں. سیدہ زینب آواز لگاتی ہے محمد. دونوں بچے چھوٹے چھوٹے تلوار لیے سر میں امامہ باندھے ہوئے حسین مجتبیٰ کے قدموں کو چوم کر کھڑے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض کرتی ہے بھائی حسین مجھے میرے بچے کو اجازت دے دو کربلا کی میدان میں کٹنے کے لیے. جبکہ چھوٹا بچہ میدان کربلا میں جانے کی صلاحیت نہیں ہے، تلوار چلانے کی قوت بھی نہیں ہے، لیکن حوصلہ دیکھو حوصلہ دیکھو. سیدہ زینب فرماتی بھائی حسین انکار نہیں کرنا. میرے امام پاک فرماتے ہیں میری بہن سیدہ زینب تو نے یہ کیا مان لیا ہے؟ ارے میں اپنے بھانجے کو اپنے آنکھوں کے سامنے میں کیسے کٹتے دیکھ سکتا؟ میں اپنے بھانجے کو جانے نہیں دوں گا. اے میرے بھائی حسین انکار مت کرنا. اس لیے کل قیامت کے دن میری ماں سیدہ
सैयदा फातिमा पूछ लेगी, ए मेरी बेटी सैयदा ज़ैनब, तुम्हारे सामने में मेरे बेटे के ऊपर तलवार चलाया गया है, उस वक्त तुम क्या की हो? ए मेरे भाई हुसैन, मैदाने कल कयामत के दिन जब मेरी माँ सैयदा फातिमा या मेरे नाना जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझसे सवाल करेगी, उस वक्त मैं कह दूंगी, ए मेरी माँ सैयदा फातिमा, मैं अपने भाई हुसैन के लिए हमने दोनों बेटे को कुर्बान कर दिया हो, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया हो। मोहम्मद को देखो, औनो मोहम्मद है, मेरे इमाम फरमाते हैं, लाख जिद करने पे मेरे इमाम ने उसे इजाजत दे दिया। इजाजत लेने के बाद जैसे ही इजाजत मिला है, दोनों बच्चे दौड़ने लगते हैं, माँ की ममता पुकार उठती है, बच्चे इधर आओ। जब माँ के पास पहुँचती है, दिल से दिल सटा कर दुआएं देती है, ए मेरे बेटे जाओ, आज करबला में जाकर हमारे दूध का हक अदा कर देना, हमारे दूध का हक अदा कर देना। अब छोटे छोटे बच्चे मैदान करबला में पहुंचा है, यजीदी कुत्तों का ऐलान होता है, ए हुसैन, कब तक के बच्चे को भेज कर बचते रहोगे? तो ओनो मोहम्मद करबला की मैदान में जवाब देते हैं, ए यजीदियों, बच्चे को मत देखो, बल्कि हौसला देखो, हौसला। अरे तुम काट कर थक जाओगे, हुसैन के बच्चे कटते भी नहीं थकेंगे, कटते भी नहीं थकेंगे। काटना तेरा काम है और इस्लाम के खातिर कटना हुसैन मुज्तबा की फितरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इमाम बाग दोनों बच्चे वहां गए हैं, घुमसान की लड़ाई होती है, दोनों तलवार चलाते हैं और माँ सैयदा ज़ैनब अपने खेमे के दरवाजे से देख रही है। बताओ कैसी माँ है? आज हमारी माँ और बहनें अपने बेटे के खातिर, छोटा बच्चा है पेशाब कर देता है, हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? ए मेरी माँ और बहनें, जिस बच्चे के लिए तू नमाज छोड़ रही हो, कयामत के दिन वो बच्चा तेरा काम आने वाला नहीं है। ए मेरे भाईजान, जिस बच्चे के लिए तू नमाज को छोड़ रहे हो, वो बेटा तुझे घर से धक्के मार के बाहर कर देता है। जवान होने के बाद माँ को माँ नहीं बोलता, तो नमाज पढ़ो प्यारे। और कैसी माँ है जो अपने बच्चे को कुर्बान होके दीन के खातिर मैदान करबला में भेज दिया है। सैयदा ज़ैनब खेमे में खड़ी है, बेटे को देख रही है, तलवारें घुमा रही है। इतने में कुछ देर के बाद में उस्मानी दो टुकड़ा कर देता है, जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। इमाम हुसैन दोनों भांजों को अपने पास में ले लिया और लेने के बाद खेमे में आते हैं। हुसैन मुज्तबा की बहन सैयदा ज़ैनब अपने बेटे को गोद में, सैयदा ज़ैनब अपने दोनों औनो मोहम्मद को गोद में लेकर यानी गर्दो गुबार को साफ करने लगती है। बताओ वो माँ कैसी है जो दीन के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान कर दिया। आज हमारी भी माँ है कि अपने बेटे को नमाज पढ़ने जाने नहीं देती है। बेटा कहीं तुझे तबीयत खराब ना हो जाएगी, बेटा सर्दी का जमाना है, घर में आराम से सो लो। लेकिन ए मेरे ख़वातीन इस्लाम, पर्दा नसीब माँ और बहने, नमाज तुम भी पढ़ो, अपने बेटे को भी पढ़ने के लिए कहो, इसलिए कि नमाज ही ये जलसा जुलूस बाद में काम आएंगे, लेकिन सबसे पहले नमाज है। नमाज के बारे में भी पूछेगा। और यही तक के नहीं, जिस हुसैन के जश्न में आज हम लोग बैठे हैं, मैं यानी गारंटी के साथ में कहूंगा, पूरी दुनिया के कोई भी मुसलमान या पूरी दुनिया के कोई मुसन्निफ ये नहीं दिखा सकते हैं कि हमारे हुसैन ने कभी नमाज को छोड़ा है, हमारे हुसैन ने कभी नमाज को तर्क किया है। नहीं, हमारे हुसैन मैदान करबला में भी हैं, वहां भी नमाज पढ़ रहे हैं, वहां भी नमाज की पाबंदी है। अब देख लिया जाए, करबला की धरती है, औनो मोहम्मद को लाए हैं। औनो मोहम्मद को लाने के बाद में मेरे इमाम अपने इमामा से तन करते हैं। अपने बीवी के खेमे में पहुंचकर मेरे इमाम फरमाते हैं, ए मेरी बीवी, मैंने तुझे बड़ी ज्यादा दुख दिया है ना, मैं तुझे सताया हूँ, लेकिन मैं इजाजत दे देता हूँ,
जब मैं जामे शहादत नोश फरमा लूंगा ना, तुम मदीने में जाकर जिसे चाहोगी तुम शादी कर लेना, हमारे मुसीबतों से तू निकल जाओगी। इतना जुमला सुनना था। एक शोहर की ये पुकार सुनकर बीवी को क्या गुजरती होगी दिल में, एक बीवी ही जान सकती है। शहर बानू रोने लगती है, बिलक बिलक कर रोती है, ए मेरे इमाम ये जुमला कभी बिखेरना नहीं, इसलिए कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे हर मुसीबत में साथ दिया है, ये कोई मुसीबत नहीं। मैदाने कल कयामत के दिन नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में फख्र के साथ मैं कह सकती हूँ, यानी ये मेरे नाना जान, मैं शहीद का बीवी भी हूँ, शहीद की माँ बन के आई हूँ। उस वक्त मैं बेबांग जहल कर दूंगी। आप यानी कुछ न घबराने की बात नहीं है, एक यानी दोनों में बातें हो जाती है। अब देखो इमाम आली मकाम घोड़े पे सवार होते हैं, यानी हैदरी जोल फकार लेते ढाल लिए, इमामा बांधे घोड़े पे सवार हुए। जैसे ही खींचते हैं लगाम को, घोड़ा आगे बढ़ने के बजाय सर को ऊपर करता है, फिर नीचे करता है, फिर इमाम पाक खींचते हैं, सर ऊपर किया नीचे कर दिया, घोड़ा आगे जाने का नाम नहीं ले रहा है। जब तीसरे मर्तबा यानी चाबुक मारता है, ए घोड़ा तुम बढ़ क्यों नहीं रहे हो, एक मेरे दुलदुल ये इम्तहान की घड़ियां है, तुम मुझे इम्तहान में फेल मत होने देना, आप क्यों घबरा रहे हो, चलो मैं कहता हूँ। इतना कहने के बाद घोड़े अपने मुंह को पीछे के जानिब इशारा करता है। जैसे ही इशारा किया है तो इमाम पाक क्या देखते हैं कि मेरे इमाम पाक की छोटी बेटी सज्जदा सकीना घोड़े की टांगों को पकड़ कर चिमेटी हुई है, घोड़े की टांग को पकड़ी हुई है। तो घोड़ा कैसे आगे बढ़ सकता है, मेरे हुसैन के घोड़े कैसे आगे बढ़ेंगे, यानी पांव पकड़े हुए हैं, ज़ारो कतार रो रही है। मेरे इमाम घोड़े से नीचे उतरते हैं, मेरे इमाम घोड़े से नीचे उतरे, अपने बेटी को वहां से अलग किया, और जैसे ही अलग किया सैयदा सकीना रो कर कहती है, ए मेरे बाबा जान, अब मेरे भाई अली अकबर भी नहीं रहा, जिनके साथ में खेल कर अपने दिल को बहलाया करती थी। ए मेरे बाबा जान, मेरे भाई अली असगर भी नहीं रहा, जिनका झूला झूला कर हम अपने दिल को समझा लेती थी। ए मेरे बाबा जान, फकत एक आप हैं जो मैं आपके गोद में बैठकर मचला करती थी, लेकिन ए मेरे बाबा जान, आप भी मुझे तने तनहा छोड़कर आप जा रहे हैं। ए मेरे बाबा क्यों जा रहे हैं? तो मेरे इमाम फरमाते हैं, ए मेरी बच्ची सकीना घबराना नहीं, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह ताला साबिरों के साथ है। ए मेरे बेटी घबराना नहीं, मैं अपने किए हुए वादे को, जो अपने नाना से वादा किया था, उस वादे को निभाने के लिए चला है, उस वादे को निभाने के लिए चला है। अब मैं बताना चाहता हूँ नौजवानों, यजीदियों को हुसैन से बगावत थी, तो फिर इमाम हुसैन अगर चाहते तो सबसे पहले जाकर जामे शहादत नोश फरमा लिए होते, तो अली अकबर भी बच जाते। अब्बास अलमबरदार के बाजू नहीं करता, और यानी 3 दिन पानी भी बंद नहीं होता, अली असगर के हुलकूम पे तीर भी नहीं चलते, और मोहम्मद को तलवार से काटा नहीं जाता, हूर भी बच जाते, अली अकबर भी बच जाते, अब्बास भी बच जाते, सबके सब बच जाते। फकत एक ही से यानी उन लोगों की दुश्मनी थी, उन लोगों को हाथ लेना था, फकत इमाम आली मकाम से। तो मेरे इमाम आखिर में क्यों गए हैं, इसमें तो कोई राज की बात है। अगर नुक्ते नजर से देखना चाहते हो तो बात समझ में यही आती, हमारे इमाम पाक इतने हमदर्द हैं, हिमायतदार हैं, कि हमारे इमाम ने उन यजीदियों को मोहलत दिया था। ए यजीदियों, अगर आपको यानी खून के प्यासे हो तो यानी अली अकबर को लेना है ले ले, हजरत अली असगर के उन खून को छेदना है छेद ले, ओनो मोहम्मद को यानी ओनो मोहम्मद के बचपना को कुर्बान करना है तो कर दे, लेकिन आप मुझे छोड़ दो, ताकि कयामत के दिन मैं अपने नाना जान से बख्शीश करवा के तुझे जन्नत में ले जाऊंगा, तुझे जन्नत में ले जाऊंगा। लेकिन ओ यजीद समझा नहीं और ना समझा, इसीलिए तो जहन्नम में चला गया, इसीलिए तो जहन्नम में गया है। अब इमाम पाक घोड़े पे सवार होते हैं, जुमे का दिन है और चले हैं, दोपहर का वक्त है, लड़ाई हो रही है, तलवारें चली हैं। जब तलवार चली है तो ऐसा लगता है कि बरसात की काली रात में बिजलियां कड़क कर जमीन में आ रही हो, गाजर मूली के जैसे कटते जा रहे हैं, लाशों का ढेर लगते जा रहा है। यजीदियों ने कहा हुसैन की तलवार को रोक लिया जाए,
हुसैन की तलवार को रोका जाए। चारों जानिब से ताकतें लगा दी गई है, चारों जानिब से पहरे लगा दिया गया है, चारों जानिब से तीरों तलवार की वार हो रहे हैं, लेकिन वो हुसैन की तलवार रुकने का नामो निशान नहीं। अरे कैसे रुके? जिस तलवार को अली असगर के हुल्कुम ना रोक सकी, जिस तलवार को अली अकबर के जवानी ना रोक सकी, जिस तलवार को हजरत अब्बास के कटे बाजू ना रोक सके, जिस तलवार को सैयदा सकीना के प्यास ना रोक सकी, उस तलवार को यजीद की ताकत कैसे रोक सकती है? कि रुकने का नाम नहीं। लेकिन वो तलवार जब चली है, ऐसा मालूम हो रहा है कि हजरत अली का खून समा गया हो, हजरत सैयदा फातिमा की दूध अभी नया जन्म ले लिया हो। तलवार चली है, तमाम यजीदियों को काटते जा रही है, तमाम यजीदी गाजर मूली की जैसे कटते जा रही है। लेकिन वो तलवार, जिससे तलवार रोकने की तमाम कुव्वतों को लगाने के बावजूद तलवार रुकी नहीं है, वो तलवार अचानक रुक गई। सुभान अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे। अब इमाम पाक की तलवार अचानक रुक गई। आपका सवाल होगा मौलाना कैसे रुक गई? अहले स्टेज के उलमा से सवाल करेंगे आप, मुझसे नहीं। मैं चला जाऊंगा तो मौलाना मुनव्वर साहब से पूछ लेंगे तलवार आखिर रुकी तो कैसे रुकी? तलवार जिस तलवार को पूरी दुनिया की ताकत, पूरी यजीदी कुव्वत लगा दिया गया हो, वो तलवार नहीं रुकी, अपने आप वो तलवार रुक गई। तो तलवार रुकी कैसे? अरे जिस तलवार को कोई ना रोक सके, उस तलवार को मुअज्जिन के हय्या अला सलाह ने रोक दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद की आसमानी आजान की आवाज आती है, अल्लाहू अकबर, हुसैन की तलवार रुक गई। नमाज का वक्त हो गया। आज हम नमाज का वक्त, आजान होती है, घर में सोए रहते हैं, लेकिन वारे वाह हुसैन तेरा तो कोई जवाब नहीं। अल्लाहू अकबर, तलवार रुक गई। मेरे इमाम अभी भी मोहल्लत देते हैं, अरे तूने तीरों तलवार की बारिश कर लिया है, 72 जख्म लग भी गया है, 23 बर्छियों के जख्म भी हैं। मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों, आज कौन सा दिन है? कहा जुमे का दिन है। जुमे का दिन है ना, पूरे मस्जिदों में किनका खुतबा पढ़ा जा रहा होगा? मेरे नाना का खुतबा पढ़ा जा रहा होगा, मेरे नाना का खुतबा पढ़ा जा रहा होगा। यजीदियों, अभी भी तुम बाज आ जाओ और तौबा कर ले। मैं अपने नाना जान से कल कयामत के दिन मैं तुझे माफ करवा के जन्नत में ले जाऊंगा, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। और जब नहीं माने हैं तो इमाम हुसैन अपने घोड़े को जमीन के जानिब किया। अब वहाँ यानी करबला की मैदान है, मिट्टी भी नहीं है, पानी भी नहीं है। अब इमाम पाक ने वजू किया है, तयम्मुम किया है, वहाँ तो पानी नहीं जिस पानी से वजू किया जाए, मिट्टी भी नहीं, चारों जानिब खून ही खून है। तो तयम्मुम कैसे? मिट्टी से तयम्मुम जायज है, ये खून से नहीं। हमने आलम तस्वुर में इमाम पाक से सवाल किया, वह इमाम पाक, अब तक तो मैंने किताब में पढ़ा था, उलमा की जुबानी तकरीरें सुनी थी कि मिट्टी से तयम्मुम है, पानी से वजू है, ये खून से कब से जायज हो गया? तो इमाम पाक फरमाते हैं, यानी इमाम पाक अपना वजू जो किया है तो लगे हाथ में, हाथ के खून को हाथ में मल लिया, चेहरे के खून को चेहरे में मल लिया। करबला के मिट्टी से या करबला के पानी से वजू नहीं किया है, याद रखो, हाथ में लगे खून को मल लिया है, चेहरे में लगे खून को मल लिया है। हमने आलम तस्वुर में सवाल किया, ये कैसा वजू है मेरे इमाम? ये कैसा वजू है? अरे मिट्टी से तयम्मुम जायज है और यानी पानी से वजू जायज है, ये यानी खून से वजू कैसे जायज हो गया? मुझे मालूम नहीं। तो इमाम पाक की रूहानियत जवाब देती है, अरे नादान, नमाजे शरीयत के लिए पानी से वजू जायज है, नमाजे मोहब्बत के लिए लहू से वजू जायज है, लहू से वजू जायज है, जायज है। प्यारे इमाम पाक नमाज पढ़ते हैं, नमाज और सजदे की हालत में जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। अरे मेरे इमाम का सजदा इतना लंबा है कि आज भी वो सजदे की हालत में है, आज भी वो सजदे की हालत में है। हमारे इमाम की तारीख कौन ला सकता है? अरे आज यानी
لوگ مذہب اسلام کے بارے میں بھی برا بھلا سوچتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن اسلام آسانی سے بنا نہیں ہے۔ اسلام کی دیواروں میں وہ اینٹیں لگی ہیں، اسلام کی دیواروں میں پانی کی جگہ میں خون لگا ہے، اینٹ کی جگہ میں علی اصغر کی یعنی لاشیں لگی ہیں۔ جہاں بڑے اینٹ کی ضرورت ہے وہاں علی اکبر کی جوانی لگا دیا گیا، جہاں چھوٹے اینٹ کی ضرورت ہے وہاں علی اصغر کے حلقوم کو لگا دیا گیا ہے۔ تو یعنی اس اسلام کو مٹانا لاکھ چاہو کبھی مٹنے والا نہیں ہے پیارے۔ اب ہمارے امام پاک جامع شہادت نوش فرما لیے ہیں، رات کی تاریکی ہے، سب کے سب یعنی ایک جگہ پہ خیمے میں لاشوں کو جمع کر لیا۔ بڑی عقیدت مندی کے ساتھ میں قربان جاؤ، جو میرے نبی کو مردہ کہتے ہو یاد رکھو اور تاریخ کی جھڑوں کو جھانک کر دیکھو۔ رات کی تنہائیوں میں یہ چاندنی رات ہے پیارے، چاندنی رات حضرت سیدہ زینب اپنے گود میں اپنے بھائی حسین مجتبیٰ کے سروں کو رکھ کر یعنی سہلاتے ہیں۔ یہی رات کی یعنی یہ رات کی اجالے راتوں میں اللہ اللہ ایک آنے والے کا یعنی پرچھائیاں آتی ہے، ایک آنے والا آ رہا ہے، ایک آنے والے چلے ہیں۔ ادھر سے سیدہ زینب فرماتی گھبراؤ یعنی ہرگز مت آنا، آگے مت بڑھنا، جہاں پہ ہو اسی جگہ پہ رہو، اسی جگہ پہ رہو۔ اتنے میں آواز آتی ہے، اے میری بیٹی گھبرانا نہیں، میں کوئی اور نہیں، میں تمہارے بابا علی ہوں، میں تمہارے بابا علی ہوں، ایک اور آنے والا آیا۔ اے میری بیٹی میں تمہاری ماں سیدہ فاطمہ ہوں۔ اتنے میں حضرت سیدہ زینب یعنی رو کر فرماتی ہے، اے میرے بابا جان آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جس وقت تیرے بیٹے کے اوپر چھریاں چلائی جا رہی تھی؟ اے میرے بابا جان آپ اس وقت کیوں نہیں آئے کربلا میں جس وقت علی اکبر کے جوانی پہ گھوڑے دوڑایا جا رہا تھا؟ اے میرے بابا جان آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جس وقت علی اصغر کے حلقوم پہ تیر چلایا گیا ہو؟ اے میرے بابا جان اس وقت آپ کیوں نہیں آئے؟ حضرت علی فرماتے ہیں بیٹی سیدہ زینب میں اس وقت بھی آیا تھا اور میرے ساتھ تیرا نانا محمد رسول اللہ بھی تھا، اور ہم لوگوں نے دیکھ لیا کربلا کی میدان میں کہ میرا بیٹا امتحان میں آیا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے میرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اب اسلام بچ گیا ہے۔ اگر کربلا میں ہمارے امام حسین اپنے آپ کو اور اپنے کنبے کو کٹواتے نہیں تو آج دنیا میں سب یزیدی ہو کے کوئی حسینی نہیں، نہ نماز کا ٹھکانہ رہتا، نہ قرآن پڑھنا جانتا، نہ ماں باپ کا احترام جانتا، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یزیدیوں کا یہ کہنا تھا جو میں شراب پیتا ہوں پی لینے دیا جائے، نماز کو ترک کرتا ہوں ترک کر دینے دیا جائے، اس لیے مجھے بادشاہ چن لو، جو بادشاہ شرابی ہو ان کا پرجا کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے امام نے کہا نہیں ایسے کبھی ہونے نہیں دوں گا، میں اپنے نانا کے دین کو بچا لوں گا، دین کو کبھی مٹنے نہیں دوں گا۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنی تقریر کو ختم کرنے والا ہوں، صرف ایک بات یاد رکھو، امام حسین کی عظمت کو دیکھو بڑی تیزی کے ساتھ میں۔ امام حسین کے سر مبارک کو لے کر چلے ہیں، دمشق سے پیچھے جھاڑی ہے، وہ جھاڑی کے پاس میں یعنی یزیدیوں نے ایک پڑاؤ ڈالا، دھوپ کی چلچلاتی موسم ہے اور دھوپ کی چلچلاتی موسم میں یعنی سارے کے سارے رکے ہوئے ہیں۔ امام حسین مجتبیٰ کے کنبہ دھوپ کی چلچلاتی موسم میں ہے، یزیدی خیمہ لگا کر اندر میں ہے، میرے امام کے تمام افراد دھوپ میں جل رہے ہیں۔ سیدہ سکینہ یعنی دھوپ کو برداشت نہ کر سکی، دوڑ کر جھاڑی کے پاس میں گئی اور بیٹھ جاتی ہے، بیٹھ گئی تو نیند آ گئی، نیند آ گئی تو رک گئے، نیند آ گئی تو سو گئے، سو جانے کے بعد قافلہ چلا ہے، جیسے ہی کچھ دور گئے ہیں کہ اونٹنی اچانک رک گیا، سواری رک گیا۔ توجہ چاہتا ہوں امام حسین کے یعنی کنبے لوٹ کر جا رہے مدینے کے جانب، کچھ دور گئے ہیں کہ یعنی اس جگہ پہ رک گیا، چابک بھی مارتے ہیں لیکن گھوڑے آگے جانے کا نام و نشان نہیں۔ یزیدیوں نے کہا ہے کہ حسین مجتبیٰ کے بیٹے زین العابدین کو اتارو، گھوڑے برساؤ تب چلیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے حسین مجتبیٰ کے سر مبارک سے آواز آتی ہے، اے میرے بیٹے زین العابدین اپنے خیمے والوں کو گھین لو، آنے والے کے نفوس قدسیہ کو تلاش
تلاش کر لیا جائے، گنتی مکمل کر لو۔ جب گنتی مکمل کیا ہے تو یعنی اس جگہ پہ سیدہ سکینہ نہیں ہے، رات کی تاریکی ہو گئی ہے، سیدہ سکینہ نہیں۔ جب سیدہ سکینہ نہیں تو سیدہ زینب دوڑتے جا رہی ہے، میری بچی کہاں ہے، سیدہ سکینہ کہاں ہے؟ جب وہی جھاڑی کے پاس میں پہنچی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے اور وہ خاتون وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور بیٹھنے کے بعد اپنے گود میں سیدہ سکینہ کے بالوں کو یعنی سروں کو رکھ کر اس جگہ پہ سہلا رہی ہے اور پوچھ رہی ہے بچی کربلا میں کیا ہوا؟ سیدہ سکینہ فرماتی ہے دیکھیے نہ دادی جان، وہاں میرے بابا کو شہید کر دیا ہے، یزیدیوں نے ایسے ایسے مارا، میرے بھائی علی اصغر کے حلقوم کو چھید دیا، ایسا کیا نا؟ ہاں دادی ماں ایسا کیا ہے۔ یہی بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں سیدہ زینب پہنچ جاتی ہے، اور پہنچنے کے بعد بڑی دعائی دینے لگتی ہے، اے میرے خاتون تو نے میری بیٹی کو بچا لیا ہے، تو نے میری بچی کو بڑی حفاظت کے ساتھ میں رکھی ہو، میرے پاس میں کچھ بھی نہیں، میرے پاس میں کچھ بھی نہیں، لیکن مانگ، کیا مانگتی ہو ہم دیں گے۔ اے ضعیفہ آپ کون ہو؟ کم سے کم اپنا چہرہ تو دکھا دے، آپ اتنے ہمدرد معلوم ہوتے ہیں، آپ حمایت دار معلوم ہوتے ہیں، آپ نے میری بیٹی کی یعنی حفاظت کیا ہے، آپ کون ہیں؟ اتنے میں نقاب کو پلٹ دیتی ہے تو سیدہ فاطمہ نظر آتی، سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ نظر آتی ہے۔ سیدہ فاطمہ بلک کر فرماتی اے میری بیٹی سیدہ زینب، جب تم لوگ میرے بیٹے حسین کی بیٹی کو یہاں تنہا چھوڑ کر اپنے قافلے کو آگے لے کر گئی ہے تو میں اپنے قبر میں نہ رہ سکی، اپنے قبر سے باہر آ کر حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ کی حفاظت کر رہی ہوں، اپنے گود میں لے رہی ہوں۔ تو نوجوانوں یہ زندگی کی بات ہے یا نہیں؟ پھر ہم کیسے کہیں گے حسین مردہ ہے، ہم کیسے کہیں گے علی مردہ ہے، ہم کیسے کہیں گے ہمارے نبی مٹی میں مل گئے؟ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اگر ایسا سوچنا ہے تو ان کا گندا عقیدہ ہے، اور ایسا سوچنے والا کافر و مرتد ہو سکتا ہے، تاریخ کے حوالے نہیں بلکہ قرآن کی آیت کے ذریعے سے۔ نوجوانوں یاد رکھو، آج دنیا چاہے جو کہہ رہی ہے کہہ لینے دیا جائے، آج جس کا بھی انکار کرنا ہے کر لے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک گھڑی ایسی آئے گی جس میں سب کی بولی ایک ہو جائے گی، سارے لوگ ایک ہی بولی بولیں گے، سب کی بولی ایک ہو جائے گی۔ یعنی حق تو یہ ہے سعودی والے وہی بولی بولیں گے، افریقہ والے وہی بولی بولیں گے، ایران والے وہی بولی بولیں گے، یعنی حق تو یہ ہے اشرف علی تھانوی وہی بولی بولیں گے، اسماعیل دہلوی وہی بولی بولیں گے، قاسم نانوتوی وہی بولی بولیں گے، پوری دنیا کی بولی ایک ہی ہو جائے گی، سب کی بولی ایک ہوگی۔ جو پوری زندگی بریلی کے تاجدار امام احمد رضا بولتے رہے، سب نے سبے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔